اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں. وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جیسے دنیا سے کٹ گئی تھی. اسے صرف یہ یاد تھا کہ اسے صبح کے وقت آفس جانا ہے، پھر ٹیوشنز کرنا ہے اور رات کو واپس ہاسٹل آ جانا ہے. باقی ہر چیز جیسے اس کے ذہن سے نکل گئی تھی. اس واقعے کے 2 ہفتے کے بعد ہاسٹل نہ چھوڑنے پر ہاسٹل کی لڑکیاں کیا سوچتی نہیں تھیں. وارڈن نے اسے اتنی ہمدردی سے دیکھا تھا، اس کے وجود پر یکدم اس طرح چھا جانے والی خاموشی نے اس کے وجود کو دوسروں کے لیے کتنا قابل اعتراض بنایا تھا. وہ ہر چیز سے لاپرواہ ہو چکی تھی. اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا. اس کے پاس آئینے کے سامنے جانے کی ہمت نہیں تھی. وہ نماز پڑھنے بیٹھتی اور بنا دعا مانگے اٹھ جاتی. سڑک پر چلتی تو ہر طرف اسے جہازیب نظر آتا اور پھر ایک الوژن میں نا وہ اس کے ہر وقت اس کے ساتھ رہتا. اسے یوں لگتا جیسے وہ اس کے پاس ہے. وہ ہر وقت ہر جگہ رات کو سونے سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد اس کے ذہن میں ابھرنے والا آخری اور پہلا تصور اسی شخص کا ہوتا. بہت دفعہ میس میں سے کھانا اپنے کمرے میں لے جاتے ہوئے اس نے لڑکیوں کو اپنے بارے میں سرگوشیاں کرتے سنا تھا. اچھا تو یہ وہ لڑکی ہے جس کی شادی طے ہونے کے بعد منگیتر نے شادی سے انکار کر دیا، وہ بھی 2 ہفتے پہلے. ہائے بیچاری، مگر کیا ہوا تھا؟ ہو سکتا ہے منگیتر کو اس کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات پتہ چل گئی ہو. آخر اتنے سالوں سے ہاسٹل میں رہ رہی ہے. مجھے کوئی بتا رہا تھا بہت پرانی منگنی ہے، بہت خوبصورت تھا اس کا منگیتر. یہاں 1-2 بار ملنے بھی آیا ہے، باہر سے پڑھ کر آیا تھا. مجھے تو ترس آتا ہے، کتنا ظلم ہوا ہے اس پر. ہمیں حقیقت کا کیا پتہ ہو سکتا ہے بھئی، ہو سکتا ہے اس میں کوئی اتنی برائی ہو، ورنہ اتنی پرانی منگنی کون توڑتا ہے، اور وہ بھی شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد. مگر لگتی تو نہیں ہے ایسی ویسی. چہرے سے کیا پتہ چلتا ہے اصلیت کا؟ پتہ تو خدا کو ہی ہوتا ہے، یا پھر جن کو واسطہ پڑتا ہے. اگلے کئی ماہ گفتگو کا موضوع بنی رہی امید کی ذات. میس سے کھانا لیتے وقت وہ سرگوشیاں سنتی، لڑکیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ بہت کچھ سنتی. اسے کچھ برا نہیں لگتا تھا، کوئی تانا، کوئی طنز، کوئی مذاق اڑاتی ہوئی ہنسی، متجسس آنکھیں، ایک دوسرے کو کیے جانے والے اشارے. وہ کسی چیز پر مشتل نہیں ہوتی تھی. شاید اسے اب یقین آ گیا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا. شروع میں اسے یہ لگتا تھا کہ یہ خواب ہے، ایک ڈراؤنا خواب، مگر وہ خواب نہیں تھا، اور وہ خواب کو حقیقت مان لینے کی کوشش کرتے ہوئے مکمل طور پر ذہنی انتشار کا شکار ہو گئی تھی. ہاسٹل کی لڑکیوں کے کہے، ان کے چہروں کی مسکراہٹیں اسے عجیب لگتی تھیں. وہ بچپن سے باقاعدگی سے نماز پڑھتی آ رہی تھی، اور اب وہ آہستہ آہستہ نماز چھوڑنے لگی تھی. اگر نماز پڑھتی بھی تو بنا دعا مانگے، اور بہت دیر تک خاموشی سے بیٹھی رہتی تھی. اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اللہ سے اب کیا مانگے. ویکینڈ پر راول پنڈی جاتی تو امی اس سے بات کرتے کرتے رونے لگتی. وہ تب بھی خاموشی سے انہیں دیکھتے رہتی. اس کے پاس انہیں دلاسا دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ آنسو پہنچنے کے لیے ہمت. وہ اس سے اصرار کرتی کہ آخر جہازیب نے ایسی کون سی شرائط رکھی تھی جن کو ماننے پر تم نے انکار کر دیا تھا، اور وہ کچھ بتائے بغیر پھر خاموشی اختیار کر لیتی. اس کے اندر کیا کچھ بدل چکا تھا، اس کا اندازہ اس کی امی کو کبھی نہیں ہوا. انہیں صرف اس کی خاموشی نظر آتی. انہیں اس کی خاموشی ہلایا کرتی تھی. اس طرح گونگا بن جانے سے کیا تمہاری تکلیف کم ہوگی یا کم ہو جائے گی؟ مگر جو ہو گیا نا، اس پر پچھتانے کے بجائے سب کچھ بھول جاؤ. کوشش کرو اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو. حالانکہ جو کچھ تم کر چکی ہو نا، خیر اپنے آپ کو اس خول سے نکال لو. کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ کبھی کتنی چمک اور شوخی ہوتی تھی ان آنکھوں میں، اور اب اگر میں تمہیں دیکھتی ہوں نا تو مجھے خوف آنے لگتا ہے. اتنی اداسی، اتنی خاموشی تمہاری آنکھوں میں کہ عقیلہ ہاسٹل میں اسے کہتی تھی، اور اسے بے تاثر خاموشی کے ساتھ دیکھتی رہتی. محبت تاریک جنگل کی طرح ہوتی ہے. ایک بار اس کے اندر چلے جاؤ نا، پھر یہ باہر نہیں آنے دیتی. باہر آ بھی جاؤ تو جنگل کی تاریکی کی اتنی عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ روشنی میں بھی کچھ دیکھ نہیں سکتی، وہ بھی نہیں جو بالکل صاف، واضح اور روشن ہوتا ہے. اس دن بھی عقیلہ کی نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہی کہا تھا، میں ابھی بھی کچھ نہیں دیکھ پا رہی، بس مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں جنگل کے اندر ہوں یا جنگل کے باہر. عقیلہ نے اسے چہرے پر چادر لیتے دیکھ کر ہمدردی سے اس کا سر تھپتھپایا تھا. اگلے کچھ سالوں بعد اس کی بہن کی شادی ہو گئی، اور ثاقب FSC کرنے کے بعد آرمی میں چلا گیا تھا،
اور معین بھی کام کرنے کے بعد ایک موبائل فون کی کمپنی میں سیلز ایگزیکٹو کے طور پر کام کرنے لگا تھا۔ اس کے کندھوں پر پڑی ذمہ داریاں جو تھیں وہ ہٹنے شروع ہو گئی تھی اور خاموشی نے کچھ اور مضبوطی سے اسے اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ عقیلہ نے یکے بعد دیگر کئی منگنیاں توڑی اور چند دن رونے دھونے کے بعد وہ بالکل نارمل ہو جاتی اور نئے سرے سے کسی بوائے فرینڈ کی تلاش شروع کر دیتی، مگر امید کی تلاش جہاں زیب پر ختم ہو چکی تھی۔ عقیلہ ایک چھوٹے شہر سے تعلق رکھتی تھی اور لاہور میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ کبھی واپس نہیں گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی۔ 2 بھائی شادی کرنے کے بعد الگ الگ گھروں میں سیٹل تھے، جبکہ وہ مستقل طور پر ہاسٹل میں مقیم تھی۔ بعض دفعہ امید سے دیکھ کر سوچتی کہ کیا خوش رہنے کے لیے رشتے ضروری بھی ہیں یا نہیں؟ اگر یہ اپنی پوری زندگی یہاں گزار سکتی ہے تو کیا میں بھی؟ ہاں، کیا فرق پڑتا ہے یہاں رہنے سے؟ شاید گھر کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو خوش رہنا ہو، اور مجھے تو صرف زندہ رہنا ہے، چاہے اس ہاسٹل میں یا کہیں اور۔ خوشی میری ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہاسٹل میں رہنے والی ایک لڑکی ایک فاسٹ فوڈ کی چین میں کام کرتی تھی۔ وہ اپنی جاب چھوڑ کر واپس جا رہی تھی۔ تم اگر چاہو تو میں اس سے تمہارے لیے بات کر سکتی ہوں۔ جاب اچھی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، پھر سیلری بھی بہت اچھی ہے، اس نے ایک دن امید سے کہا تھا۔ امید نے ان دنوں اپنے فرم بند ہونے کے بارے میں سنا تھا اور وہ فرم اس کا آخری مہینہ تھا۔ شاید عقیلہ نے اس کے بارے میں ہاسٹل کی کچھ لڑکیوں سے بات کی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس لڑکی نے امید کو اس جاب کے بارے میں مطلع کیا تھا۔ امید نے بھی کچھ کہے بغیر سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ فرم سے فارغ ہونے کے بعد اس کے بعد ذریعہ آمدنی کوئی نہ ہوتا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ ٹیوشنز بھی چھوڑ چکی تھی۔ اس پر اب گھر کو سپورٹ کرنے کی ذمہ داری بھی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اسے اپنے اخراجات کے لیے رقم چاہیے تھی، کم از کم اس وقت تک جب تک وہ راولپنڈی واپس نہیں چلی جاتی۔ اگلے چند دنوں میں اس لڑکی نے اسے فاسٹ فوڈ کی انتظامیہ سے ملایا اور پھر اس نے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا۔ اگلا کچھ عرصہ وہ وہاں اپنے کام کی ٹریننگ حاصل کرتی رہی۔ اسے اس فاسٹ فوڈ چین میں کام کرتے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ بلا مقصد ہر کسی کے سامنے مسکرانا کتنا مشکل ہے نا، کہ بعض دفعہ یہ کام آنکھوں میں آنسو بھی لے آتا ہے۔ آرڈر نوٹ کرتے وقت، آرڈر کی ٹرے تھماتے وقت اور ہر بار مسکراتی۔ سارا دن اس کے سامنے بہت سے چہرے گزرتے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں کا خیال تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ خاموش ہیں، اور وہ خاموشی سے ان کا تبصرہ سنتی اور ان کے پاس سے اٹھ جاتی۔ اسے یاد نہیں تھا اسے وہاں کام کرتے ہوئے کتنے دن ہوئے تھے، مگر ایک دن وہاں اس نے جہاں زیب کو دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاید یہ بھی ویسا ہی الوژن تھا جس کے ساتھ میں اتنے عرصے سے رہ رہی ہوں۔ اس نے خود کو بہلانے کی کوشش کی، مگر اس دن وہ الوژن نہیں تھا، وہ واقعی جہاں زیب تھا۔ وہ کاؤنٹر کے کونے میں کھڑی بے حس و حرکت اس پر نظریں جمائے ہوئے کھڑی تھی، اور وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا کاؤنٹر پر کھڑا اپنا آرڈر نوٹ کروا رہا تھا۔ امید کا دل چاہا وہ بھاگ کر اس کے پاس جائے اور اس سے پوچھے کہ کیا وہ اسے یاد ہے۔ اسی وقت اس کے پاس ایک لڑکی آ کر اپنا آرڈر نوٹ کروانے لگی۔ جہاں زیب اب اس لڑکی کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا، وہ اس لڑکی کا آرڈر لے کر اندر چلی گئی۔ واپس آنے میں اسے 10 منٹ لگے تھے اور وہ وہاں نہیں تھا۔ اسے یقین نہیں تھا ابھی وہ یہاں اور اب وہاں۔ امید، تم ٹھیک ہو؟ اس کے ساتھ کام کرنے والی فیروزہ نے اس سے پوچھا۔ ہاں، مگر تمہارا چہرہ اتنا کیوں زرد ہو رہا ہے؟ تم ایسا کرو، تم کچھ دیر بیٹھ کر آرام کرو، پھر آ جانا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر لے گئی۔ وہ بہت دیر چپ چاپ اندر بیٹھی رہی۔ اسے کہیں اپنے اندر سے ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ اب وہ یہی سوچ رہی تھی۔ شاید اس کی بیوی یا پھر گرل فرینڈ۔ بیوی۔ اس کے اندر ایک بار پھر ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی۔ اگر میں 4 سال پہلے تو آج اس کے ساتھ میں ہوتی اسی طرح یہیں۔ اس کے اندر یکدم بہت شور ہونے لگا۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ بہت دیر رونے کے بعد وہ منہ دھو کر واپس کاؤنٹر پر آ گئی۔ اس کی شفٹ ختم ہونے میں ابھی بھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ تبھی اس کے پاس ایک غیر ملکی آیا۔ وہاں غیر ملکیوں کا آنا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، وہاں ان کا آنا جانا بہت تھا، مگر اس غیر ملکی نے انگلش کے بجائے بہت شستہ اردو میں اپنا آرڈر نوٹ کروایا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کا آرڈر نوٹ کیا اور پھر کچھ دیر کے بعد آرڈر سرو کیا۔ شفٹ ختم ہونے کے بعد وہ وہاں سے آ گئی۔ اس رات وہ بہت دیر تک بیٹھی روتی رہی۔ عقیلہ کچھ دیر اسے خاموش کروانے کی جستجو میں لگی رہی اور پھر تنگ آ کر چپ کر لیٹ کر سو گئی۔ انسان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ
لے سکے. جس وقت تم اسے حاصل کر سکتی تھی اس وقت تمہیں اپنے اخلاقیات یاد آ گئے تھے, ایمان اور اسلام کی فکر پڑ گئی تھی, اور اب وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ ہے تو تمہیں اس پر بھی رونا آ رہا ہے. آخر تم اس کے لیے کتنا روگی یار؟ 4 سال ہو گئے ہیں یہ تماشا دیکھتے ہوئے. 4 سال تو کوئی کسی مر جانے والے کے لیے نہیں روتا, اور تم ایک زندہ شخص کے لیے رو رہی ہو. اتنا ہی یاد آتا ہے تو چلی جاؤ نا اس کے پاس, مان لو اس کی بات. تمہارے بقول وہ تم سے محبت کرتا ہے. جب تم دونوں کے درمیان محبت ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ جاؤ اس کے پاس. اگر اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تو تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اور بالفرض اگر اس کی شادی ہو بھی جاتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ تم سے دوسری شادی کر لے, اور اگر یہ بھی ممکن ہے تو کوئی بات نہیں, شادی ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی نا. اگر بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو شادی کے بغیر بھی اس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے, بلکہ زیادہ اچھے طریقے سے رہا جا سکتا ہے. عقیلہ اپنے بستر پر لیٹی بہت دیر تک بولتی رہی, اور وہ خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی. اسے یاد نہیں اگلے کتنے دن وہ ہر سڑک, ہر رستے, ہر گاڑی, ہر چہرے میں اس کو ڈھونڈتی رہی. اسے لگتا تھا کہ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آئے گا, بالکل اسی طرح جس طرح اس دن اس کے سامنے آیا تھا. کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر شیشوں سے باہر جھانکتے ہوئے ہر گھڑی گاڑی کے کھلنے پر دروازے کی سمت اسی امید پر دیکھتی کہ وہ اب نکلے گا. اس دن وہ کاؤنٹر پر کسٹمر سے آرڈر لے رہی تھی جب اس غیر ملکی نے آرڈر دینے کے بعد اچانک اس کا نام پوچھا. اس نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا. وہ کہہ رہا تھا کہ وہ روز یہاں آتا ہے اور وہی اسے اٹینڈ کرتی ہے, اس لیے وہ اس کا نام جاننا چاہتا ہے. وہ حیران تھی. میں اسے اٹینڈ کرتی ہوں روز, اس نے سوچا, مگر مجھے تو یاد ہی نہیں. مجھے جہاں زیب کے علاوہ کوئی دوسرا چہرہ کیسے یاد رہتا ہے؟ اس نے دل میں اپنی کمزوری کا اعتراف کیا. آرڈر سرو کرتے ہوئے ایک بار پھر اس شخص نے اس کا نام پوچھا اور اس نے اپنا نام بتا دیا. اس دن ہاسٹل جا کر وہ اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی. پھر سے یاد ہے کہ 1 ماہ پہلے بھی اس شخص کی اردو سن کر وہ پہلی بار چونکی تھی. دوسرے دن لنچ کے اوقات میں وہ شخص پھر وہاں تھا. آج اس نے اسے پہچان لیا. پھر اس نے نوٹ کیا اور وہ واقعی روز وہاں آتا تھا, اور اب وہ روز اس سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا, اور وہ جواب دینے کے بجائے خاموشی سے اپنا کام کرتی. ایسے رابطے بڑھانے والے کتنے سدئی ہوتے تھے نا, وہ اچھی طرح جانتی تھی. پھر اس نے اپنی شفٹ تبدیل کروا لی, اور اب اس نے اس غیر ملکی کو شام کے وقت آتے دیکھا. اب وہ غور کرنے لگی اور اس کی سرگرمیاں پہلی بار اس کی نظروں میں آنے لگی. وہ شام سے رات تک وہاں بیٹھا رہتا, وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی چیز لیتا رہتا, مگر وہاں سے جاتا نہیں تھا. اور وہ جب بھی اسے دیکھتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا, اور امید کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اپنی نظریں کہیں اور مرکوز کر لیتا. وہ صرف امید کی نظروں میں نہیں آیا تھا, اس کے ساتھ کام کرنے والے دوسرے لڑکے اور لڑکیاں بھی اس چیز کو نوٹس کرنے لگے تھے. ویکینڈ پر وہ گھر آ گئی. راولپنڈی آ کر ہمیشہ وہ بہت عجیب سی کیفیات کا شکار ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ بہت غلط جگہ آ گئی ہے, اور بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی غلط جگہ سے آ گئی ہے. میں چاہتی ہوں اب تم لاہور سے مستقل یہاں آ جاؤ. اب ضرورت نہیں تمہارے کمانے کی, تمہارے بھائی اب اتنا کما لیتے ہیں کہ تمہیں دوسرے شہر نہ رہنا پڑے. اس رات امی نے اس سے کہا. پھر اس نے سوچا, اچھا تو کیا میری جدوجہد ختم ہو گئی ہے؟ اب تم یہیں راولپنڈی میں رہو. میں تمہارے لیے کچھ رشتے دیکھ رہی ہوں. چاہتی ہوں کہ جلد ہی تمہاری شادی بھی ہو جائے. وہ بالکل خاموشی سے بیٹھی رہی, اور امی کچھ دیر بعد اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی. شادی؟ کیا میں شادی کروں گی جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے سے؟ اب جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے, اب کس لیے خود کا دھوکہ دینا ہے یا کسی دوسرے کو؟ کیا آزمائشیں کبھی ختم ہو سکتی ہیں؟ اور وہ بھی میری آزمائشیں. لاہور سے واپس آ جاؤں کہاں, یہاں راولپنڈی, اور یہاں دوبارہ سے رشتے جوڑنے کی کوشش کروں. کیا امی محسوس نہیں کر رہی کہ جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے؟ وہ 2 دن کے لیے لاہور سے راولپنڈی آئی تھی, مگر بجائے 2 دن کے وہ 1 ہفتہ وہاں رہی. واپسی میں ایک بار پھر اس نے خاموشی سے امی کی گفتگو سن کر سر ہلا دیا. کاش میں انہیں بتا سکتی کہ اب شہر بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. گھر ہو یا نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا. سب کچھ 4 سال پہلے ختم ہو گیا. اب تو صرف راکھ اور کھنڈر ہیں. راکھ اور کھنڈر پر دوبارہ عمارت تعمیر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ اس نے گھر سے نکلتے ہوئے سوچا تھا. اس رات لاہور پہنچ کر اس نے عقیلہ کو بتایا تھا کہ اب وہ بہت جلد واپس راولپنڈی چلی جائے گی. کیوں؟ میری امی چاہتی ہے میں واپس آ جاؤں. دونوں بھائی سیٹل ہو چکے ہیں اور اب میری جاب کی ضرورت نہیں ہے. وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں. وہ تو تم بھی شادی کرنا چاہتی ہو جہاں زیب کے علاوہ کسی دوسرے سے شادی؟ خیر اچھا ہے, مگر کیا تم خوش رہ سکو گی؟ پتہ نہیں, شاید ہاں یا شاید نہیں.
تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم کمپرومائز کر لیتی ہو حالات سے، لوگوں سے، زندگی سے اور اپنے آپ سے۔ مجھے لگتا ہے خوش رہو یا نہ رہو مگر زندگی تم گزار ہی لو گی۔ عقیلہ نے اس کا تجزیہ کیا تھا اور وہ خاموشی سے کپڑے استری کرتی رہی۔ کمپرومائز نہیں، کمپرومائز کرنا ہی تو نہیں آتا، ورنہ میں نے اپنے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا 4 سال پہلے، جہاں زیب کے الوژن کے ساتھ زندگی نہ گزار رہی ہوتی۔ اگلے دن وہ ریسٹورنٹ گئی۔ صبح ہاسٹل سے نکلتے وقت چوکیدار نے اسے بتایا کہ اس کی عدم موجودگی میں کوئی غیر ملکی اس کے بارے میں پوچھنے آیا تھا، اور وہ یہ جان کر حیران ہوئی کہ وہ اس کے ریسٹورنٹ سے آیا تھا۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے اس کے بارے میں پوچھا، مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی اس کے پیچھے اس کی نہ آنے کی وجہ معلوم کرنے آیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ شام کو ڈینیل ایڈگر نامی وہ غیر ملکی ایک بار پھر وہاں آیا اور ہمیشہ کی طرح سیدھا اس کے پاس آیا۔ اس نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کاؤنٹر پر اس کا استقبال کیا، مگر وہ مسکراہٹ اس وقت اس کے چہرے سے غائب ہو چکی تھی جب اس نے ڈینیل کا اگلا جملہ سنا۔ وہ اس سے 1 ہفتے کی عدم موجودگی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے اس کے سوال پر اور اس کے ساتھ موجود ایک دوسرے شخص کو دیکھا جس نے برق رفتاری سے اس کے تاثرات سے چھلکنے والی ناگواری کو دیکھ کر آرڈر نوٹ کروانا شروع کر دیا تھا۔ آرڈر نوٹ کرنے کے کچھ دیر بعد اس نے اس خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ آرڈر سرو کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی اس خاموشی سے اس آدمی کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سوال و جواب کے کسی سلسلے کو پسند نہیں کرتی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شام جانے سے پہلے وہ آدمی اس سے کیا سوال کرنے والا تھا۔ وہ اس کے مستقل وہاں بیٹھنے سے الجھن کا شکار تھی۔ اس دن پہلی بار اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ شخص جو ہر روز یہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ کیا میں اس نے سوچا اور اس کی وحشت میں اضافہ ہو گیا، یہ دفعہ کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی بار کاؤنٹر پر کھڑے ہو کے اسے ڈینیل کی نظریں چبھ رہی تھیں۔ اس کی شفٹ ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ اس کے پاس آیا اور اس نے امید سے کہا کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ کیا اس شخص کا دماغ خراب ہے؟ کیا میری اوقات اب یہی رہ گئی کہ اس کاؤنٹر پر کھڑے کوئی بھی شخص آ کر مجھے شادی کی آفر کرے گا؟ اس نے دل گرفتگی سے سوچا اور اسے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے وہ کاؤنٹر سے ہٹ گئی۔ اس رات ہاسٹل واپس جاتے ہوئے ایک جھماکے کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کے پیچھے ہاسٹل آنے والا شخص ڈینیل ایڈگر ہی ہو سکتا ہے، اور اس خیال نے اسے کچھ خوفزدہ کر لیا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں رہتی ہوں اور وہ میرے پیچھے کیوں آیا تھا، اور اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ساری رات جاگتی رہی اور اگلی صبح وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ گیٹ پر موجود چوکیدار کو اس نے ہدایت کی کہ اب کوئی غیر ملکی اس کے بارے میں پوچھنے آئے تو وہ اس سے کہہ دے کہ امید ہاسٹل چھوڑ چکی ہے۔ اس نے اسی دن فون کر کے اپنی جاب چھوڑنے کے بارے میں بھی فاسٹ فوڈ چین کی انتظامیہ کو مطلع کیا۔ اتنے سالوں میں وہ اس ہاسٹل میں رہ رہی تھی، کبھی بھی اسے اس صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اور اب اس طرح ایک شخص کی وجہ سے مجھے بھاگنا اور چھپنا پڑ رہا ہے۔ آخر میں کیوں خوف زدہ ہوں اور کس چیز سے خوف زدہ ہوں؟ وہ میری مرضی کے بغیر تو مجھ سے شادی نہیں کر سکتا نا۔ مجھے اس کے سامنے انکار کرنا چاہیے تھا، جھڑکنا چاہیے تھا۔ وہ اگلے کچھ دن وہیں رہی تھی، یہ سوچ کے کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ کیا ایک بار پھر جاب تلاش کرنی ہے، ٹیوشنز کرنی چاہیے، یا پھر راولپنڈی واپس چلا جانا چاہیے؟ اور سوچو بچار کے بعد پھر وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ ہاں، مجھے اب واپس اپنے شہر جانا چاہیے۔ آخر اب میں یہاں رہ کر کروں گی کیا؟ یہاں کیا ہے جس کے لیے رکنا چاہتے ہیں؟ کیا جہاں زیب؟ اسے ٹھیک سے یاد نہیں اس نے کتنے سال ہاسٹل میں گزارے تھے۔ اس نے یہاں اپنی زندگی کا سب سے اچھا وقت گزارا تھا۔ یہاں اس نے خواب دیکھے تھے، یہاں اس نے 4 سال پہلے ہمیشہ کے لیے خواب دیکھنا بند کیے تھے۔ یہاں اس نے اپنی زندگی کے 4 بدترین سال گزارے تھے۔ 4 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا اس کا ایک ایک لمحہ اسے یاد تھا۔ پھر اس کے بعد 4 سال کس طرح اس نے گزارے تھے، وہ کوشش کرتی بھی تو اسے کچھ یاد نہیں آتا۔ اسے بس یوں ہی لگتا جیسے پچھلے 4 سال سے وہ کسی ایسے بر اعظم پر پہنچ گئی ہے جہاں تاریکی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جانے سے پہلے ایک دن ہاسٹل میں پھرتی رہی۔ وہاں کی ہر چیز کے ساتھ اس کی یادیں وابستہ تھیں، ایسی یادیں جنہیں وہ بھلا دینا چاہتی تھی۔ سردیوں کی وہ راتیں جب اس نے اپنی زندگی کو برزخ بنتے دیکھا تھا، گرمیوں کی وہ راتیں جب اس کا جسم برف کا تودہ بن جاتا تھا۔ اس کے آنسو، اس کے خواب، اس کی خواہشیں، سب کی قبریں یہیں تو تھیں، اور اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ان قبروں کی مجاور بن چکی ہے۔ اس قبرستان نے اس کے وجود کو کھا لیا ہے۔
اب جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس کا پورا وجود کٹ رہا ہے۔ راولپنڈی آنے کے بعد اگلے کئی دن وہ گمسم رہی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک نئی دنیا میں آ گئی ہو، ایسی دنیا جو نہ تھی اس کی نہ اس کے لیے۔ 9 سال گھر سے باہر رہنے کے بعد اب دوبارہ وہ وہاں تھی۔ ہاں میرے لیے تو بس یہی کافی ہے، 3 وقت کا کھانا، سر چھپانے کے لیے ایسی جگہ جس کا مجھے کرایہ نہیں دینا پڑتا، اور جسم ڈھانپنے کے لیے چند کپڑے جوڑے۔ میرا اثاثہ تو بس یہی 5 چیزیں ہیں۔ 5 سال ایک شخص کا انتظار کرتے اور 4 سال اسے کھونے کے بعد حواس برقرار رکھنے میں لگانے کے بعد میرے حصے میں آنے والی چیز کچھ اتنی بری نہیں ہے۔ بس صرف یہ ہوا ہے کہ زندگی کچھ زیادہ خاموش ہو گئی ہے، آنکھیں اب خواب نہیں دیکھتی اور دل تو یقین کھو چکا ہے۔ باقی سب کچھ تو ہے۔ وہ سارا دن گھر کے صحن میں لگے پودوں کے پاس بیٹھی سوچتی رہتی۔ گھر سے نکلتے ہوئے 18 برس کی تھی، واپس آتے ہوئے 27 سال کی ہو چکی تھی، اور 9 سال میں اس نے اپنے لیے کیا کھویا کیا پایا؟ شاید صرف کھویا، پانے کی تو مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ سوچتی اور اذیت ایک بار پھر اس کا گھیراؤ کر چکے تھے۔ امی اس کے گھر آ جانے سے بہت خوش تھیں اور مطمئن تھیں، اور یہی حال اس کے بھائیوں کا تھا۔ شام کو ان کے ساتھ اکٹھے کھانا کھاتے ان کے پرسکون اور مطمئن چہرے دیکھ کر حیرانی سے سوچتی، کیا زندگی اتنی اچھی ہے کہ اس کے لیے مسکرایا جائے؟ کیا واقعی